نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور حتی الامکان اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اور چیز جو نعمتوں کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اور مختلف نکات سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک اور نعمت جو انفرادی طور پر ہم اجتماعی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں میں سے تقریباً اکثروں کو صاحب اولاد بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی، ہم اپنے بال بچوں کی، ہم اپنے آس پاس پڑوس اور اگل بگل میں رہنے والے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ قرآن کریم نے اس طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں ہمیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اور اگر ہمارے پاس یہ نونہالان بچے جو آپ کے مدرسے کے ہیں، ابھی یہ ابتدائی مرحلے میں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ان کے والدین ہیں، ہم ان کے گارڈین ہیں، ہم ان کے سرپرست ہیں۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ انسان ایک سپہ سالار ہے، مرد کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ گھر کا وہ قائد ہے، وہ رہنما ہے، وہ رہبر ہے، جیسا وہ چاہے گا وہ تربیت اپنے گھر والوں کی ویسے ہی کرے گا۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کے مختلف مقامات کو دیکھیں، قرآن کریم نے جہاں المال والبنون زینت الحیات الدنیا کہا کہ مال اور بیٹے بیٹیاں یہ اولاد یہ دنیاوی زندگی ہے، وہی یہ بھی فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ زندگی لعب ہے، لہو ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں پر، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے عملی زندگی میں یہ ہم کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم کسی کی تربیت کر سکیں تو ہم ان کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ حدیث نبی کے اس فرمان کے مستحق بنیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر شخص اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جو اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے اللہ رب العالمین اسے اسلامی فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ اس کے زبان میں یہ قوت ہوتی ہے، اس کے ذہن میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، ایک اللہ رب العالمین کو پہچانے۔ لیکن اس کے والدین یا تو اسے یہودی بناتے ہیں، یا تو اسے نصرانی بناتے ہیں، یا تو اسے مجوسی بناتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم والدین کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی کہ ہم اپنے بال بچوں کی، ہم اپنے ماتحت لوگوں کی صحیح تربیت کریں، ورنہ نبی اللہ رب العالمین کا یہ قول ہمارے اوپر صادق ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے ارد گرد اور اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کو جہنم کی آگوں سے بچاؤ۔ اور یہ جہنم کی آگ کا مفہوم آپ بخوبی ہر دن، ہر صبح، ہر شام یہ سنتے رہتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہیں جسے ہمیں کرنی چاہیے، کون سی ایسی چیز ہیں جسے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہم انسانوں کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں۔ انہوں نے ہم انسانوں کو ایک صحیح سالم، ایک مجسم اور ایک کامیاب ترین انسان بنایا، ساتھ ہی ساتھ ہماری تعلیمات کے لیے قرآن کریم جیسی ابدی، ازلی اور ہمیشہ رہنے والی کتاب کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر سورہ فاتحہ تو یہ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو پکڑ کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، جس پر چل کر ہم کامیابی و کامرانی کا جھنڈا بلند کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری زندگی سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کی، ہم اپنے بال بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ آئندہ نسل آپ کی عزت کرے، آپ کو دیکھے تو سلام کرے، اور اہل محلہ، گاؤں والے، رشتہ دار، آپ کے آس پاس ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ملک
انہی نعمتوں کے ناشکری کا ایک نتیجہ ہے کہ آج کئی طرح کے قوانین ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں. ہم ان قوانین کے بوجھ تلے اس بات پر بھی اہل نہیں ہو پائیں گے خدا نخواستہ کہ ہم ان تعلیمات پر عمل نہ کر پائیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قبل وہ وقت آئے ہم اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. قرآن کریم کی تعلیمات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابع تابعین ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں اور ان کی حالات زندگی سے ہمیں عبرت لینے کی کوشش کریں. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں تمام سامعین کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں بڑے ادب احترام کے ساتھ ہم دعوت دیتے ہیں نجم الہدیٰ محمدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی باتیں رکھیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ